بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فضا پتافی اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک ہے کنٹینیوڈ وائلنس اگینسٹ وومن. اور بغیر کسی تاخیر کے میں اپنے پینلسٹ کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دوں گی. ڈاکٹر عرفانہ ملا تو ہمارے ساتھ ہیں. ان کا پہلے انٹروڈکشن ہو چکا ہوگا. شی از اے پروفیسر اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, فاؤنڈر ممبر ہیں وومن ایکشن فورم حیدرآباد کی. اس کے علاوہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ, شی از ریولیوشنری ناولسٹ, ڈراماٹسٹ. ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ ہیں. شی از این اکیڈمک رائٹر, پولیٹیشین. شی ہیز PhD ان سوشل اینڈ کلچرل اینتھروپولوجی فرام یونیورسٹی آف آکسفرڈ. مس سیدہ لغاری ہمارے ساتھ ہیں, CEO سکھر بیوریجز PVT لمیٹڈ, سینٹ ممبر آف اروڑ یونیورسٹی سکھر. آپا نور آ رہی ہیں جب تک ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جی جی. سب سے پہلا سوال میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ سے کرنا چاہوں گی. ویسے میں آپا نور سے کرنے والی تھی, ہمیشہ ان سے کرتی ہوں, لیکن چلیں وہ غیر موجود ہیں. میڈم, آپ ان چند خواتین میں سے ہیں جنہوں نے چند ان ویل نون خواتین میں سے ہیں. ویسے ہم جیسی خواتین تو بولتی رہتی ہیں, لیکن جو کسی پوزیشن پر ہوں اور وہ اس طرح کے آنر کلنگ جیسے ایک اہم ایشو پہ بات کریں. آپ نے نہ صرف ایز اے جرنلسٹ بات کی, پھر آپ نے ایز اے ریسرچر, ایز اے اسکالر بات کی, پھر آپ نے ایز اے سیاستدان بات کی ہے, اور اس حوالے سے آپ نے کافی فیلڈ ورک بھی کیا ہے. مجھے یاد ہے آپ گھوڑکی میں آئی تھیں بہت سال پہلے, آپ ہمارے گھر بھی آئی تھیں, اور وہاں پہ ایک ایسا قبرستان ہے جو کہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ آنر کلنگ میں مارے جاتے ہیں, اور ان کو بغیر غسل کے وہاں پہ دفنایا جاتا ہے. اور میڈم وہ قبرستان کی وزٹ کرنے آئی تھیں. تو میڈم یہ ایک تقریباً میرے خیال سے 15-20 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا یہ جو پوری آپ کی جرنی ہے اس کام سے ریلیٹڈ. آپ کی کافی ریسرچ ہے اس پہ. 2 سوال پوچھوں گی آپ سے. ایک تو یہ کہ کیا ان 20-25 سالوں میں کوئی امپروومنٹ آپ کو نظر آتی ہے آنر کلنگ کے حوالے سے. دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلے آپ کو ایز اے شہری آپ نے جو آواز اٹھائی تھی, ایز اے جرنلسٹ آپ ایک عام شہری کے طور پہ آپ کو اس چیز نے بادر کیا ہوگا یقیناً جب بھی آپ نے آواز اٹھائی. اس کے بعد آپ ایوانوں میں آئیں تو آپ ایک پوزیشن پہ آئیں, تو ایک پوزیشن ہولڈر کے طور پہ آپ نے اس پہ کیا رول ادا کیا؟ سب سے پہلے تو میں آرٹس کاؤنسل کراچی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایک شروع کیا ہے موومنٹ, کلچرل موومنٹ کی طرح ہی ہم اس کو سمجھیں, کہ کیونکہ کراچی سے باہر نکل کر اور پھر آئی نو کہ دے ہیو بن ٹو بلوچستان, پھر یہاں سکھر اس ریجن میں آنا اور ایک یہاں پر ایک ڈسکورس کریٹ کرنا, تو یہ ایک بہت ایک پازیٹیو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. آئی وانٹ ٹو تھینک دیم کہ انہوں نے سکھر IBA میں یہ میرے خیال سے سیکنڈ ہے جو انہوں نے کیا ہے. میں اس موضوع کے حوالے سے سب سے پہلے تو آئی ول گو بیک ناٹ جسٹ ان ٹو مائی اون جرنی. جو ٹاپک ہے وہ ہے جینڈر بیسڈ وائلنس یا وائلنس اگینسٹ ویمن, اٹس کازز اینڈ سلیوشنس. اینڈ obviously I want to talk about my own journey also and what we have done in the parliament on this. لیکن سب سے پہلے تو میں there are very few women present here, and that in itself reflects the problem of Pakistan. آج ایک خواتین کے حوالے سے آپ دیکھیں سیشن ہے, but if you look at the gender ratio here, that actually reflects where women are placed. So my first question is what or who are the women of Pakistan? What is this category? اور بنیادی جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے, اگر اس سوال کو پوچھیں تو اسی کو یہ ریفلیکٹ کرے گا. اب پاکستان کا آئین جو ہے ہمارا بہت پروگریسو آئین ہے. میں کیونکہ لا میکر ہوں تو میرا ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان کا آئین ہوتا ہے, اور پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 25 جو ہے اٹ گارنٹیز ایکول رائٹس آف آل سٹیزنس regardless of their gender, their sex. Not only that, it also strictly says کہ non-discrimination, امتیازی سلوک نہیں ہوگی سیکس کی بنیاد پر. اور تیسری چیز جو یہ ہے کہ ہم خواتین اور بچوں کے لیے پازیٹیو افرمیٹیو ایکشن جو ہے وہ ریاست کرے گی. تو ریفرنس پوائنٹ جو ہے ہمارا جو بیسک بنیاد ہے وہ ٹھیک ہے اس ملک کی. آئینی بنیاد ہو,
خواتین کا بحیثیت اسٹیٹس ایز سٹیزنس از بیسڈ آن ایکول رائٹس. لیکن لیٹس کم بیک ٹو آر کلچرل پیٹریارکل سسٹم اینڈ دیٹ از ویئر دا پرابلم از. تو ہو اینڈ واٹ از دا کیٹیگری آف وومن فرسٹ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. اینڈ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو عورت ہے وہ ایک کلچرل مائنر ہے. بائی کلچرل مائنر آئی مین کہ جب آپ فیملی میں دیکھتے ہیں تو ایک فیملی میں 2 فرد ہیں, مرد ہے عورت ہے, وہ ایکول نہیں ہے اس فیملی میں. اس فیملی میں ہیڈ آف دا ہاؤس جو ہے وہ میل ہے, کمیونٹی ہے, ہیڈ آف دا کمیونٹی جو ہے وہ میل ہے, اور خواتین جو ہیں وہ ایک کلچرل مائنر کی طرح جیسے بچے ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ پیٹریارکی از. اینڈ دا پرابلم جو اسٹرکچر آف وائلنس ہے, وائلنس دیکھیں آپ نے غیرت کے نام پہ قتل کی بات کی, وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس ہے, سیکشل ہراسمنٹ ہے, ریپ ہے, یہ جتنے بھی آپ وائلنس کے فارمز دیکھیں اٹ ریلیٹس بیک ٹو ہاؤ ویمن آر ڈیفائنڈ کلچرلی ایز کلچرل مائنرز. بیکاز ویمن آر کلچرل مائنرز, جو وائلنس ہے وہ خاندان کے اندر ہے. 80% آف دا وائلنس از ایکچولی ود ان دا فیملی ان پاکستان. تو لیٹس اور اب اس کے سلیوشنس کی طرف جائیں. جہاں تک سلیوشنس کی بات ہے تو آئی ایم ریئلی اے پراؤڈ ورکر آف مائی پارٹی اینڈ آئی کین سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ریڈیکل جو ہیں وہ اسٹیپس لیے ہیں ٹو برنگ ویمن ایٹ پار ود مین. جہاں لیجسلیشن کی بات ہے تو کافی لیجسلیشن بھی ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں. غیرت کے نام پہ قتل کے خلاف لیجسلیشن سندھ میں بھی ہوئی ہے, وفاق میں بھی ہوئی ہے. اسی کی طرح ہم سیکشل ہراسمنٹ جب خواتین پبلک اسپیس میں آتی ہیں تو ان کو ہم کیسے انیبل کیا جائے, تو اس کے حوالے سے بھی لیجسلیشن ہوئی ہے. سو آل دس لیجسلیشن جو ہے دیر از اے نمبر آف اینڈ یو کین آسک می کہ میں نے پارلیمنٹ میں کیا کیا ہے. آئی کین ٹاک اباؤٹ اے نمبر آف اسٹیپس. جب دا فرسٹ ٹائم آئی کیم ان دا پارلیمنٹ تو میں نے بیکاز وی ور اسٹوڈنٹس آف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, اور 2008 میں میں پہلی دفعہ آئی. اس وقت میرا PhD بھی نہیں ہوا تھا, میں ریسرچ کر رہی تھی جینڈر بیسڈ وائلنس کے اوپر اور غیرت کے نام پہ قتل کے اوپر. اور جب جیسے ہی میں آئی اور شہید محترمہ اس کی میموری میں ہم نے ایک آل پارٹیز گروپ بنایا, بیکاز وہاں پر ہماری ممبرز جو ہیں پارلیمنٹ میں دیور اراؤنڈ 17% ہماری تھی تھرو کوٹاز. Today also there are around around 67-68 nearly 70 women in the parliament. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم across now parliament is divisive. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم آئیز اور نوز میں بٹ جاتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کہا کہ جہاں تک خواتین کی بات ہے اور جینڈر کی بات ہے اور رائٹس کی بات ہے تو ہم جتنی بھی جس بھی پارٹی سے ہوں ہم ایک ہو کر بات کریں گے. اور اس زمانے میں ہم نے ایک تاریخی لیجسلیشن کی. تو a number of steps have been taken. The other major step that was taken to bring women at par is to recognize کہ خواتین جو ہیں they are the poorest of the poor. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آج بھی 9 ملین خواتین being target. ان کو ٹارگیٹ سے اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان کو ایک جو جنرل امپریشن دیا گیا ہے کہ خواتین کو ڈپینڈنس کر کے پروجیکٹ کریں, لیکن ان کو اس لیے فوکس کیا گیا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو اسپینڈ دا منی بیٹر. تو ود دیز آئی اسٹاپ. وی کین گو ان ٹو سلیوشنز آلسو, لیکن اگین دا پرابلم از ایٹ دا اسٹرکچر آف دا سوسائٹی ویمن آر کلچرل مائنرز. اور اگر بیکاز آئی ڈونٹ نو اف آئی گیٹ دا سیکنڈ راؤنڈ تو میں سلیوشنز بھی بتاتی چلوں کہ وائی ڈسپائٹ آل دا لیجسلیشن we have not been able to secure equal status, or what I would really have wanted کہ یہاں پر جو present ہیں women they should be equal, is the failure to enforce the spirit of the constitution. اور اس میں کہیں نہ کہیں political will بھی شامل ہے کہ ہم نے یہ انشور نہیں کیا کہ خواتین کو انشور کریں کہ ہر چیز میں برابری کی بنیاد جو ہے وہ ریاست انشور کرے, whether it is women in politics, whether it is women in the education, ہر چیز میں ہمارا جینڈر گیپ ہے. تو یہاں پر اس ملک میں کہتی ہوں کہ ہمیں کچھ ایگزسٹینشیل پرابلمز ہیں اس ملک کے, اور وہ سیاستدانوں کو ریزالو کرنے ہیں. اس میں one of them is the women's question.
اگر آج ہم لوگ بحیثیت سیاستدان ہمارے مینیفیسٹوز, اور میں تو آئی ایم کوائٹ کلیئر اباؤٹ اٹ, آئی اسپیک اباؤٹ اٹ ان دا اسمبلی. ٹوڈے آئی ایم آلسو ہیڈنگ دا جینڈر مین اسٹریمنگ کمیٹی ان دا پارلیمنٹ, اور میرا ایک فوکس ہے کہ میں برابری جو ہے, برابری کا پرنسپل جو ہمارے مذہب میں ہے, جو ہماری آئیڈیالوجی ہے, ایز این آئیڈیا, ایز این آئیڈیولوجیکل گول, برابری کو ہم انفورس کریں. اور یہ سیاست میں ہو, یہ ایجوکیشن میں, ہیلتھ ہے, ان آل فیلڈس. آئی تھینک یو فار یور پیشنس. بالکل آپ نے جو لیجسلیشن کی بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی لیجسلیشن باقی صوبوں سے کہیں آگے ہے. نہ صرف ہیومن رائٹس میں, بہت ساری چیزوں میں. امپلیمنٹیشن تو ایک الگ ایک ڈسکشن ہے. میرے خیال سے پنجاب میں ابھی بھی 16 سال کی ایج ہے لڑکی کے لیے شادی کے لیے, جو کہ سب سے پہلے سندھ میں بہت پہلے یہ چیز ہو چکی ہے. لیکن آج ہم زیادہ لیجسلیشن کی اس لیے بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم ہمیشہ اسٹیٹ کی اس طرح کے سیشنز میں ہم اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی اور لیجسلیشن کیا ہے اس پہ بہت ڈسکشن ہو چکی ہے. آج ہم سمپل بات کریں گے ایک انڈیویجول کے پوائنٹ آف ویو سے, جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم خود کر سکتے ہیں اور وہ بہت بڑا ایک ڈفرینس لا سکتی ہیں. میرا اگلا سوال جو ہے میڈم نور الہدیٰ شاہ صاحبہ سے ہے. میڈم جنرلی ایک جو لیکھک ہوتا ہے ایک اچھا آبزرور ہوتا ہے. آپ کے ناولس پڑھ کے, آپ کے ڈراماز دیکھ کے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی کو بہت ایز اے کین آبزرور دیکھتی ہیں, اس کی باریکیوں کو سمجھتی ہیں اور انسان کی سوچ اور رویوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں, کیونکہ آپ کے ڈراماز کے زیادہ تر جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ بھی سوشل معاشرتی مسائل ہوتے ہیں. خصوصاً جو وومن کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ہیں ان کو آپ نے اکثر ہائی لائٹ کیا ہے اور بہت اس پہ سراہایا بھی گیا ہے. آپ کو کافی کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ بدقسمتی سے ایز اے سوسائٹی ہمارے اندر ایتھکس, مورالٹی اور ایمپتھی کی بہت زیادہ کمی ہوتی جا رہی ہے. دیکھا جائے تو ڈیلی ہمیں ایسے کیسز سامنے آتے ہیں, ریپ کیسز ہو رہے ہیں, نہ ہم بچوں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ ضعیف خواتین کو چھوڑ رہے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایک نیشنل کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 90% جو خواتین ہیں پاکستان میں زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کو ڈومیسٹک وائلنس سے گزرنا پڑا ہے. اٹ کین بی فزیکل ابیوز, اٹ کین بی فائنینشیل ابیوز, اور اٹ کین بی ایموشنل ابیوز. بہت سارے فارمس ہوتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے بھی. صرف پنجاب میں 2023 میں 10,201 کیسز جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں, اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو درج کیسز ہیں ان کا جو نمبر ہے وہ جو کہ نہیں رپورٹ ہوئے ان سے بہت کم ہوتا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ جو فرسٹریشن ہے یہ کیا وجہ اس حیوانیت کی, اس باربیرزم کی, ایز اے ہیومن ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایکچولی جنرلی تو میں یوں کہوں گی کہ ہماری سوسائٹی ڈکلائن کی طرف تیزی سے دھکیلی جا رہی ہے. آپ ہی صرف نہیں گئی مگر اسے دھکیلا گیا ہے ڈکلائن کی طرف اور پیچھے جا رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ فرد جو ہے, کوئی بھی سٹیزن, کوئی بھی شہری جو ہے, وہ عورت ہو یا مرد ہو, اسٹیٹ اسے اون کرتی ہے, اسٹیٹ اسے تحفظ دیتی ہے ہر طرح کے وائلنس کو. بدنصیبی سے یہاں عام ایک جو انڈیویجول ہے, ایک جو فرد ہے, اس کی کوئی بھی اسٹیٹ کی سطح پر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اسے اون ہی نہیں کیا جاتا. جو وائلنس کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں یا عورت پر ہی صرف نہیں, آپ آ جائیں وہ موب جو لوگوں کو ایک کسی انڈیویجول پر کوئی بھی فتویٰ جاری کر کے اسے کچل دیتا ہے, اسٹیٹ اس موب کو تو اون کرتی ہے لیکن اس شخص کو اون نہیں کرتی ہے. سو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اور دوسری ظاہر ہے تعلیم کی کمی, بے روزگاری, کمٹمنٹ بالکل نہیں ہے, اور ایک ایسا ملک, اور اس ملک میں یہ سماج ایسا, چاہے آپ سندھ میں دیکھیں, سندھ سے باہر اس کو دیکھیں, پنجاب میں دیکھیں, جہاں بھی چاہے دیکھیں اسے, ایک ایسا سماج وجود میں آ گیا ہے جس میں انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مجموعی ایک وہ آپ کو وہی کہ آپ کو ایک موب ہر طرف نظر آتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی کوئی ایک
کسی پر الزام لگا دے کسی بھی طرح کا، تو بہت سارے لوگ اس ایک اسٹیٹس کے نیچے جمع ہو جائیں گے، پوسٹ کے نیچے. تو یہ جو رویہ ہے، اس رویے کی کئی وجوہات ہیں. مثلاً یہ وہ ملک ہے جس میں 2.5 کروڑ پونے 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. جو بچے اسکول سے باہر ہیں وہ آنے والے 5 سالوں میں 18 سے 20 سال کے بھی ہو جائیں گے، اور وہ سوسائٹی میں کیا رول پلے کریں گے وہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس ملک کی 85-90% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے، تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے. سو اس میں سب کا حصہ ہے. ہم یہ جو سوچ رہے ہیں کہ اس کی وجہ ایک مجموعی اجتماعی غصہ ہے جو کریٹ کیا گیا ہے، کریٹ ہو رہا ہے، جو بھی اسے کہا جائے. اس غصے سے نجات تب حاصل ہوگی جب ریاست ہر فرد کی الگ الگ اسے اون کرے گی، اس کے تمام بنیادی حقوق سمیت، کہ اسے ادھر وہ چیخے اور ادھر اس کو آواز، اس کو جواب ملے. جب انصاف آپ کے ڈور سٹیپ پر جب تک نہیں آئے گا تب تک یہ سب ممکن نہیں ہے. میں اپنی بات یوں کہہ کر ختم کروں گی کہ یہ تو سب میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ایسا کیوں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایسا ہی سماج اس ملک کو، اس کی پالیسی میکرز کو ریکوائرڈ ہے. ایسا ہی سماج چاہیے. پروسیڈنگ فردر، میڈم سعیدہ لغاری سے میرا اگلا سوال ہے. میڈم، یہ ایک عام نظریہ ہے کہ تعلیم اور فائنینشیل انڈیپینڈنس عورت کو آزادی دیتی ہے، اور اس میں بہت اہم کردار ہے تعلیم کا اور فائنینشیل انڈیپینڈنس کا. اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ایک پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ کہ جو مالی طور پہ خود مختار بھی ہوتی ہے، وہ کہ ایز کمپیئر ٹو وہ عورت جو مالی طور پہ محتاج ہے یا پڑھی لکھی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ سیکیور اور مضبوط ہوتی ہے. لیکن ریسنٹلی بہت سارے ایسے کیسز دیکھنے میں آئے ہیں جہاں پڑھی لکھی خواتین ایک مرد کے ڈومیسٹک وائلنس میں جو شکار ہو جاتی ہیں، ماری جاتی ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں کہ کیا تعلیم اور جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہی، یا کوئی ایسا علادین کا چراغ ہمارے ہاتھ لگ جائے جس سے ہم عورتیں سیکیور ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں؟ السلام علیکم. And thank you so much for inviting me to this. I think, okay, I'll bring it closer. Okay, thank you so much for inviting me to this panel discussion. ویسے تو I did think initially کہ I am not the most fit person for this discussion because I am not really a politician or an activist, but thank you for the question. The question I can easily answer. Okay. So, and I don't want to be off topic. So firstly, I would like to say that yes, just like Nafisa said, that when you look at the audience, that's the first reflection of our society. This topic, though is very important, very, very sensitive topic, and I felt not equipped to speak about this topic. But I did think that as an audience, I would have liked to see this hall full of women, this hall full of students, this hall full of girls who would get to learn something from senior people discussing this topic that they might, like you said, that 90% of the women in this country face this situation. So, and just seeing the sparseness of the hall just completely throws me off. But regardless, if we are going to discuss it, I would say that there are two things: to be educated and to be financially independent. Two big markers, excellent markers. I would say it adds to your life, personality, etc., etc. But to attain that also, you have to work very, very hard. So yes, you might have had to graduate a lot of family steps and cultural steps to get there. But once you have got there, okay, there is the other factor, like you said, that why would a female still having all of that,
be a victim of a violent situation, especially domestic. That is cultural, whereby she hasn't taken a stand for herself in her family home, which probably is what we need to do, because what we are trying to portray here, or I think in our culture, is کہ جی ہم نے ایجوکیٹ کر لیا, اب ہمیں جاب مل گئی, اب ہم باہر جا کے تو کچھ کر کے آئیں گے, لیکن گھر آ کے ہم اپنے گھر کی سچویشن کو نہیں چینج کریں گے. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ, اپنی گھر کی سچویشن کو چینج کرنا فیملی کے بعد, کمیونٹی کے بعد, معاشرہ کے بعد, سوسائٹی کے بعد, سٹی کے بعد کنٹری, اٹ از اے سیریز اسٹارٹنگ فرام دا ہوم. Now, if you are educated, you are financially independent, thank God, Allah ka shukr, can't be more grateful in life, right? After that, what are we doing? So let's start from our homes. We have to learn to take a stand. If the mother takes a stand, the daughter will take a stand. If the sister will take a stand. There are so many relationships in one home, from a father and daughter, a sister, a brother, a mother, a son. We really need to not just ask for our rights outside of our homes. Our rights begin inside our homes. And if we don't actually cannot make our voices heard inside our homes, then what are we doing? Big question mark. Okay, so that would be really my answer to what you said. بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کا جو کلچر ہے اس کو بدلنے کی بہت شدید ضرورت ہے, کیونکہ باہر کی دنیا میں اگر ہم ایک کانفیڈنٹ انسان کے طور پہ جائیں گے تو شاید بہت زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے. ڈاکٹر عرفانہ ملہ, میرا آپ سے سوال ورک پلیس ہیراسمنٹ اور جو یونیورسٹیز میں بچیوں کے ساتھ, کیونکہ آج کل یہ بہت سارے اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں, اور یہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتی ہوں, جو ہم ورکنگ وومن ہیں ہمیں کبھی نہ کبھی اس طرح کی سچویشن سے یقیناً گزرنا پڑتا ہے. اور ہیراسمنٹ کا مطلب کوئی ضروری نہیں کہ بہت ایکسٹریم چیز ہو. انوانٹیڈ میسیجز جو ہیں دیٹ از آلسو کائنڈ آف ہیراسمنٹ. کسی کو اپنے جینڈر کے بیس پہ دبانا از آلسو ہیراسمنٹ. تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور یونیورسٹیز میں جیسے ابھی ریسنٹلی بہت سارے میڈیکل یونیورسٹیز میں اسپیشلی اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں کہ کوئی سوسائڈ کا رنگ دیا جاتا ہے یا کچھ, تو بعد میں پتہ چلتا ہے اس بچی کو بلیک میلنگ کی جا رہی تھی, ہیراسمنٹ کی جا رہی تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فضا. جو ہمارا موضوع ہے ایکسٹریمزم ہے یا جو وائلنس ہے, تشدد کی انتہا کی شکلیں, تو آج میں IBA سکھر میں بیٹھی ہوئی ہوں. یہاں پہ بیٹھے ہی مجھے اجمل سامن یاد آ گئے. جب ایک پروفیسر جو IBA سکھر میں پڑھا رہا تھا وہ سماج کے تشدد کے رویے کا شکار ہو کے مارا جاتا ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عام گاؤں کی عورت, کسی قبیلے کی عورت جو ان پڑھ ہوگی, وہ اپنے آپ کو کس طرح ڈیفینڈ کر سکے گی, جب ایک ویل ایجوکیٹڈ فارن ریٹرن پروفیسر اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. تو اس سماج میں ہم بات کرتے ہیں عورتوں کے حوالے سے, اور جامعات کے اندر خاص طور پہ, کیونکہ 18+ کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور میں خود 25 سال سے ایک یونیورسٹی سے وابستہ ہوں اور پڑھا رہی ہوں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ آتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ سیگریگیشن ہے. آپ کے پرائمری اسکول الگ ہے, آپ کا بچہ گھر سے نکلتا ہے تو ایک علیحدہ اسکول میں جاتا ہے, آل بوائز اسکول, آل بوائز سیکنڈری اسکول, آل بوائز کالجز. تو ایک تو اس نے گھر میں عورت دیکھی ہوتی ہے جو یا تو اس کی ماں ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے یا دادی ہوتی ہے, وہ بڑے پرسنل ریلیشن ہوتے ہیں. گھر سے باہر نکل کے جب وہ 18 ایئرس ایج میں آ کے یونیورسٹی میں آتا ہے تو اس کے پڑوس میں جو لڑکی بیٹھی ہوتی ہے, اول تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی مخلوق ہے, پتہ نہیں اس کو میں کیا کہوں, میں ادھی کہوں, اماں کہوں, بیٹی کہوں, اماں کہوں. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ عورت ایک فرد ہے اور اس کو نام لے کے پکار سکتے ہیں. آج بھی آپ سندھ کی جامعات میں چلی جائیں تو کوئی نوجوان کسی لڑکی سے نام سے مخاطب نہیں ہوتا. ادھی رستو ترے وہ چلی ادا پاسے تے تھی. دے ہیو نو پرسنل امپرسنل آئیڈینٹی. ان کے پاس کوئی انفرادی شناخت کا تصور ہی نہیں ہے. 18 سال کے نوجوان کے پاس یہ تصور نہیں ہے کہ 18 سال کی لڑکی جو اب ووٹ ڈال سکتی ہے, اس ملک کے قسمت کا فیصلہ کر سکتی ہے, اس کا اپنا نام ہے, اس کی اپنی شناخت ہے.
جس کو فرد تک تصور نہیں کیا جاتا، اس کو رشتے کی پہچان سے بلایا جاتا ہے. تو ایک تو یہ سماج کی خباثت کا سوال بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ سیگریگیشن کریٹ کر دی ہے کہ آپ یونیورسٹی میں ہی جا کے ایک دوسرے کے ساتھ کو ایجوکیشن میں ملتے ہیں، یونیورسٹی میں ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہراسمنٹ کہتے کس کو ہیں، کیونکہ یہ ہمارے کلچر کے اندر ہراسمنٹ کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا. 10 سال کی تو ہسٹری ہے ہراسمنٹ کی. 10 سال پہلے تو ہمارے پاس 2010 سے پہلے تو یہ کرمنلائز بھی نہیں تھی، 2010 سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی بھی نہیں تھی. اس کو تو ہم بڑا نیوٹرل اور نارملائز اور مذاق کے ٹرم میں کہتے تھے کہ چھیڑ خانی کر رہا ہے. کوئی لڑکی باہر جا رہی ہے، کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے تو اس کو مزے لے کے ہم کہتے تھے کہ چھیڑ رہا ہے. اس کو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ لڑکی نہیں چاہ رہی ہے، اس کے ساتھ بات نہیں کی جائے تو دس از ناٹ اے نارمل وے. اس کو ہم پسند نہیں کرتے، وہ نہیں کر سکتی، تو یہ چھیڑ خانی نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے. تو جب ہم بدتمیزی اور چھیڑ خانی میں تفریق کرنا اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکے تو اس لیے یونیورسٹی میں سب سے زیادہ یہ انسیڈنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں. اس کے بعد جو وہاں پہ ایون اساتذہ، میل اساتذہ ہیں، آپ کا کلچر ایسا بنا ہوا ہے، انٹرنلائزیشن ایسی کی ہوئی ہے کہ ٹیچرز کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہراسمنٹ کی باؤنڈریز کہاں سے شروع ہو جاتی ہیں. بہت مرتبہ جامعات کے اندر وہ کمنٹس پاس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے کپڑوں کے اوپر، اسٹوڈنٹس کے چلنے کے اوپر، اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ آ جائیں تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ آ جائے تو اس سے پرسنل کمنٹس، پرسنل کمیونیکیشن. پھر موبائل فون نے تو اور کام آسان کر دیا ہے، تو اس کے بعد موبائل فون پہ کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. اور جب کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں، تو بہت سی مرتبہ میجر پینلٹی تک نہیں جاتے، مائنر پینلٹی پہ ریزالو ہو جاتے ہیں، اپولوجائز کر لیتے ہیں. لیکن جو ہمیں ادراک ہوتا ہے، جو احساس ہوتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ نہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ ہراسمنٹ کیا ہے، نہ اساتذہ کو پتہ ہے کہ ہراسمنٹ کیا ہے، نہ گرل اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ وہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے دیٹ از ہراسمنٹ. اور یونیورسٹی کے اندر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، باقی اداروں کا مجھے زیادہ پتہ نہیں، لیکن سندھ کی تقریباً ساری جامعات میں اینٹی ہراسمنٹس سیل بنے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ کیس رپورٹ بھی ہوتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ایکشن بھی لیا جاتا ہے. اور بہت سی میری خود اپنی یونیورسٹی میں ایک ٹیچر کو ٹرمینیٹ کیا گیا جو فل پروفیسر تھا انڈر دا چارجز آف ہراسمنٹ. تو اگر کوئی لڑکی آ جاتی ہے اور کمیٹی میں رپورٹ کر دیتی ہے تو ایکشن بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارا ٹرسٹ لیول سماج میں انسٹیٹیوشنز کے اوپر اور قوانین کے حوالے سے ویسے بھی اتنا لو ہے کہ ایسے کیسز ٹائملی رپورٹ نہیں ہوتے، اور لڑکیاں آگے آنے سے کتراتی ہیں، کلچرل بیریئرز ہوتے ہیں اور باقی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو میرے پاس ڈیٹا ہے اس میں پورے پاکستان کے اندر آفٹر 2010 اپ ٹو ناؤ 78 فیکلٹی ممبرس ٹرمینیٹ ہوئے انڈر دا چارجز آف سیکشول ہراسمنٹ. تو اتنی خراب بھی پکچر نہیں، اگر کیسز رپورٹ ہو جائیں تو ایکشن ہوتا ہے. یہ ہمیں کانفیڈنس ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کمپلین کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ انسیکیور فیل نہ کریں. اچھا ڈاکٹر نفیسہ شاہ، اگلا سوال آپ سے ہے. گورنمنٹ کے کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ بالخصوصاً اس لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ خواتین کی پروٹیکشن کو میک شور کریں. اسی طرح کا ایک ادارہ ہے سندھ کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن، اور یہ انڈر آتا ہے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے. اور پچھلے سمجھیں 2 سالوں سے ان کی جو چیئر پرسن کی جو سیٹ ہے دیٹ از ویکنٹ. لاسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی 26 جون کو 2024 میں، اس کے بعد کوئی اتا پتہ نہیں ہے. کافی جاننے والوں سے سنا ہے، میں نے بھی اپلائی کیا، لیکن ایک پبلک تاثر ہے کہ ہم کتنا بھی اپلائی کر لیں یہ لیٹ ہی اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ہی رکھنا ہے. تو اچھا، اس میں جو پہلے تھی مس نزہت شیرین تھیں، اور وہ انہوں نے 7 سال تک ایک ہی خاتون جو ہے وہاں پہ رہیں، اور ان کی پرفارمنس پھر ایک الگ ڈبیٹ ہے، اس پہ ہم نہیں جاتے. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک جو آپ نے ایک بنیاد ایک کہی کہ واٹ اباؤٹ سلیوشنس، اور اوبویسلی NCSW یا PCSW پروونشل کمیشنز ہیں، دے آر پرائمرلی ڈیٹا گیدرنگ oversight agencies, they are not implementing agencies. Having said that, I would agree with you کہ legislative gap، جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میرے نزدیک ایشو آئیڈیولوجیکل ہے، اور اس میں خواتین جو ہیں ہماری آئیڈیولوجیکل فریم ورک میں کدھر ہیں.
خواتین ہمارے آئیڈیولوجیکل فریم ورک میں کلچرل مائنر ہیں اینڈ انویزیبل ہیں. ویئر آر دا ویمن؟ ویئر آر their voices? Where are their voices in the family? Where are their voices in the society? And this is what, as policy makers, I can say safely کہ we have been always preoccupied کہ ہم ایک جینڈر فرینڈلی لیجسلیشن کریں, اور کئی سکسیسز ہمیں ملیں جو the law that was referred to by Arfana Malla Saiba is a game-changing law because the state has finally said کہ جب خاتون پبلک اسپیس میں آئے گی تو اس کا تحفظ ہم کریں گے. Now we need that kind of recognition in 2 other laws جہاں پر بہت limited success ہے. As a legislator میں مانتی ہوں 2 بڑے gaps. And for students here it's very important that they should also look at that. The first major gap in the law is domestic violence law. Now domestic violence law, anti-domestic violence law, because as I said, violence against women imitates the ideological جو ہم خواتین کو ایز کلچرل مائنر پریس کرتے ہیں کہ کسی کی بیٹی, کسی کی ماں, کسی کی مطلب it's always the reference point is a male. Now for that obviously the violence against women happens within the family. Honor crimes is a form of violence within the family. So now anti-domestic violence law exists in the provinces. But you know what? وفاق میں ہم نے ابھی تک یہ پاس نہیں کی. And you know why? Because there is a very strong lobby across political divide. Not, I would say not in my party, because obviously Sindh نے پاس کیا ہے, لیکن across other political divide. And it is also ideological. What is ideological is کہ اگر خواتین کو private space میں کوئی مارتا ہے اور اس میں پھر مذہب کا بھی سہارا لیتے ہیں تو it's okay. یہ ان کا private معاملہ ہے. The moment we are able to pass this legislation, then that is the point when the state will say کہ گھر میں اندر جو ہوتا ہے وہ بھی ریاست کا معاملہ ہے. اگر گھر میں باپ مارتا ہے بچی کو, میاں مارتا ہے, it is a problem of the state. The second gap in legislation, again where we need public support, is the anti-child marriage law. Now again Sindh میں وہ exist کرتی ہے, but there is poor enforcement. I work locally. میرے پاس میری بہنیں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. آسک دیم کہ کتنی ہمارے پاس عورتیں, اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ بیکاز آئی ایم اے وومن. میرا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میرے گھر میں خواتین کی بھاری تعداد موجود ہوتی ہے. مینی آف دیم کم اینڈ کمپلین اباؤٹ دس ایشو آف چائلڈ میرجز. لیکن سندھ میں اگر یہ کرمنلائز ہے تو لوگ پھر پنجاب میں بھاگ کر یہ کر لیتے ہیں بچیوں کی شادیاں. Why it is important to stop this practice is, again it reinforces جو عورتوں کا ایک low status ہے کہ they become even more cultural minors. اگر بچپن میں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو they face violence and they cannot stand within a marriage as persons in their own right. So for women, if we want to move ahead, and this is a message, my final message to all of us, including my colleagues, male colleagues, and we have to ideologically look at woman as a human and as a person in her own right who is able to make choices, who is able to make decisions. And then this equality clause جو ہے ہمارے آئین میں, اس کو ہمیں انفورس کرنا ہوگا. تو یہ گیپس ہیں آف کورس, اور دس ریفلیکٹس ان یہ جو آپ نے بتایا کہ ایون نیشنل کمیشن آف اسٹیٹس آف ویمن بھی انکمپلیٹ ہے, لیکن یہ تو ایک ادارہ ہے. اوور آل جو آپ کی جینڈر مین اسٹریمنگ کا اسٹیٹس ہے, اور یہ اب اس وقت ایک ورلڈ بینک کی ٹیم آئی تھی اینڈ دے ور ویری ورڈ بیکاز جس کمرے میں وہ میٹنگ کرنے جاتے تھے تو ایک خاتون کونے میں بیٹھی ہوئی تھی, اٹ واز آل مین. This is, we need to change that. ہمارے آئین میں بھی ہے کہ women have to come out in the public space and they have to play their role in the society. We cannot hide our women anymore, and this society cannot progress until and unless women are equally a part of the decision-making process. Politically, we have made some progress. Legally, we have made some progress. Some parties are ahead of the others, but as a nation, we have to decide on this women's question from an ideological perspective. اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بھی بدلنا پڑے گا, کیونکہ اکثر اوقات جو مرد حضرات یہاں پہ وومن امپاورمنٹ پہ سیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی فیملی کو نہیں لے کر آتے ہیں, تو یہ چیز ہمیں تھوڑا سا چینج کرنی پڑے گی.
اگلا سوال میرا میڈم نور الہدیٰ شاہ سے ہے. میم آپ نے جس زمانے میں ڈرامے لکھے اس سوری ٹو کٹ یو, مرد نہیں لے کے آئیں گے, عورتوں کو خود آنا ہے. مرد جب ہم کہتے ہیں مرد لے کے آئیں, ہم اسی آئیڈیالوجی کو انفورس کر رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد کی کسٹڈی ہے, شی از ان کسٹڈی آف اے میل. دیٹ پرسپیکٹو ہیز ٹو چینج. بالکل. آپ نے جس زمانے میں ڈرامے لکھے اس زمانے میں زیادہ تر جو ڈرامے تھے وہ کوئی کاسٹ بیسڈ ڈرامے ہوتے تھے, کسی امپورٹنٹ سوشل ایشو کو ہم لیتے تھے, اس پہ ڈرامہ بنایا جاتا تھا. ابھی جو ہے وہ آڈینس بھی چینج ہو گئی ہے, لائف اسٹائل بھی چینج ہو گیا ہے, اور ٹائم کی بھی کمی ہو گئی ہے. ہر کوئی یہی کہتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں. جب ٹی وی کھولتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ پیور انٹرٹینمنٹ ہمیں دیکھنا ہے. سلطانہ آپا بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے جینڈر ڈسکرمنیشن ہے یا اس طرح کے اور اہم جو ٹاپکس ہیں ان کو ڈراموں میں کیا روم ابھی کوئی ہے جہاں پہ یہ چیزیں دکھائی جائیں؟ کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے ہماری مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں, ہماری سوچ کو بدلنے میں. یہ تھوڑا سا ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے جب ہم اس ڈرامہ وغیرہ پر جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ہمیں سوسائٹی پر فوکس رہنا چاہیے اس وقت. لیکن میں مختصر, اب آپ نے سلطانہ نے ریسنٹلی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے اور ابھی اگلا سیشن ان کے ساتھ ہے, اس لیے میں اس پر بات نہیں کروں گی کیونکہ پھر میں ریپیٹ کروں گی بات کو. بات دیکھیے, میں تھوڑا سا اپنے گھما کر واپس موضوع پر آ جاؤں کہ جو ڈرامہ میں آج کل جو شکایت ہے نا وہ ہے جو عورت کے فیمیل کیریکٹر پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, اسے ایک میں خاص طور پر تاکہ آپ لوگ محسوس کر سکیں اس کو کہ سندھی اور اردو دونوں میں وہ لفظ رائج ہے کہ ذلیل کیا جاتا ہے. وہ جو ذلت ہم ڈراماٹائز کرتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے بلکہ جو لوگ بھی کرتے ہیں وہ کیا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ رویہ ہے. ابھی جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول جو ہے اسے ٹھیک کرنا چاہیے, یہ ہم درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ذلت جو ہے اپنے گھروں میں لے آتے ہیں. فار ایگزامپل ہم دفتروں میں جو ہے وہ ایسا رویہ ہے جو ایک شخص دوسرے کو ذلیل کرتا ہے. بے عزتی والے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں, گالی والی چھوڑ دیں, ویسے ہی رویہ, باس کا رویہ. ادھر اگر آپ پورے دیہاتی اس پس منظر میں چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ زمیندار کا رویہ, پھر بڑے کا چھوٹے سے رویہ, یہ رویہ گھر میں پہنچتا ہے, یہ رویہ گھر کی بچیوں تک پہنچتا ہے, انہیں اسی ذلت سے دوچار کیا جاتا ہے جو باہر موجود ہے. ہمیں اصل میں بہت ضرورت ہے, یس میڈیا کے ذریعے ہی ضرورت ہے کہ میڈیا کے ذریعے یہ بات آگے پھیلائی جائے اور ان وسیع معنوں میں اس کو آگے لے جایا جائے کہ جو ذلت کا رویہ ہے, جو الفاظ کا چناؤ ہے, جو بیوی کو, بہن کو, بیٹی کو استعمال کے لیے جو الفاظ استعمال کیے, چاہے باہر گالی کی صورت میں, چاہے گھر میں حکم کی صورت میں یا برا بھلا کہنے کی صورت میں, اس سب میں تبدیلی آنی چاہیے. یہ ڈرامہ کے ذریعے آ سکتا ہے, بالکل آ سکتا ہے کہ اگر ہم ان کی زبان کو ذرا ٹھیک کریں تو وہ ہو سکتا ہے سوسائٹی اس کا اثر لے. میں نے دیکھا ہے, میں نے سوسائٹی کو, میں نے جو کچھ لکھا یا اس زمانے میں جو کچھ لکھا گیا, سندھی ڈرامہ جو ناٹک رنگ وغیرہ میں آیا, ہم نے دیکھا اس نے سوسائٹی پر اپنا بہت اچھا اثر چھوڑا. لیکن اب سوشل میڈیا بیچ میں آ گیا ہے, آپ صرف ٹیلی ویژن کو نہیں پکڑ سکتے ہیں, سوشل میڈیا بیچ میں جو آپ کو گالی دینے کی آزادی دیتا ہے, جو آپ کو کسی بھی عورت کو ذلیل کرنے کی, کسی کی بھی بیٹی کو ذلیل کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے. آپ چاہے کچھ بھی لکھ دیں, اس رویے پر اظہار مذمت, اظہار نفرت اس کی بہت ضرورت ہے کہ یہ گندگی ہے, یہ احساس دلانے کی بہت ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ ڈرامہ اپنی جگہ ہے لیکن سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کا کام ہونا چاہیے. آپ جیسی ینگ لڑکیاں
جو ہیں جو اپنی سوچ رکھتی ہیں, شعور رکھتی ہیں, ان کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے یہ پیغام آگے لے جانا چاہیے تدا جے تو گاریوں ویٹھو ڈیئیں کہیں بھی مائی کے تھوڑو سوچ تو صحیح تو تو ॻाल्हाई छा पियो एहसास त ॾियारियो न. तव्हां जहिड़ियूं छोकिरियूं वहीदा वेठी आहे, असांजो त कम ई दड़का ॾियण ऐं कम ई जेको आहे सो ॿारनि खे थोरो आहे, पर हीउ कमु तव्हांजो आहे हाणे, ऐं इन सां हालात सही थी सघनि था. बिल्कुल. मैं सईदा लगारी, अब बस मैं 2 सवाल पूछूंगी, उसके बाद छोटे से उनके जवाब होंगे यकीनन, फिर हम जो है 2-3 ऑडियंस से सवाल लेंगे. आज की लड़की को अपने, आप एक एम्पावर्ड ख़ातून हैं, एक आज की लड़की को क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि ऐसा क्या करें वो कि वो ख़ुद भी एम्पावर्ड हों और साथ में दूसरी जो उनके इर्द गिर्द जो और ख़वातीन हैं उनके लिए भी एक सपोर्ट, एक कंड्यूसिव सिस्टम बनाएं. ये बात मैं बहुत बोलती हूँ कि आई थिंक दैट women should stand up for themselves, they should educate themselves, they should be able to be good earning members, सारा कुछ. उसके बाद जो उनका स्टेटस है या उनके वर्क प्लेस में जो स्टेटस है उसको मिसयूज़ ना करें, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस की रिक्वेस्ट ना करें. दे शुड, अगर हम इक्वल बनना चाहते हैं तो हमें इक्वल काम भी करना चाहिए. हमें अपने जो और इस वक्त हम बैरियर तोड़ रहे हैं, राइट, हम नॉर्मल से हट के काम कर रहे हैं. तो आप अपने रिलीजन और अपने कल्चर को साथ लेके चलें. यू कैनॉट ब्रेक ऑल बाउंड्रीज एट द सेम टाइम. ओके, सो व्हेन यू आर वर्किंग, प्लीज़ रिमेंबर that there are some teachings that come along with our religion, some teachings that are cultural, and we should take that along, of course, and familial. So if we do that, it's a tough act to follow, probably more excess baggage than a male is carrying 100%. But even then, if we are able to do that, we will be able to do what we are wanting to do. और जितना barrier आज हम तोड़ रहे हैं, हम we are paving the way for another new generation, and they will break more barriers, more frontiers than we have been able to today. So technically मैं बहुत I think Sultana Appa, I hold her in great esteem, but unfortunately I don't get the time to watch dramas or television, and I'm not very poetic or any of those. Lekin there is one share that I have formulated my life on, and truly, and that's probably the only one I know, and that is khudi ko kar buland itna कि हर तकदीर से पहले अल्लाह बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. So that has been what I have thought, that empower yourself, don't request others to empower you. Empowerment comes, it's a slow process, but it will happen. Empower your daughters, empower your sisters, and create justice in this society. Kyunki weak will always be, the stronger will always be violent to the weak. And as education has gone by, and I'm sure Nafisa said that things have improved and they've become better, and you know things have improved and become better than what they were 35 years ago, and or 50 years ago, or 100 years ago. And I think most of that, we are still sitting in an educational institution. Most of that key basis has been education. Violence is age-old. A female child was buried at birth in Islam. The Prophet came down to tell us to educate ourselves to understand the value of the female child. It was just not in our religion. The worst female atrocity was sati in Hinduism. That has stopped. A female burnt alive, okay, in the name of religion. So if we have educated ourselves, opened our mind enough to come here today
for all of us sitting, all 5 females sitting here, being able to discuss this topic. I think we have come a long way, and I really hope that all of us in our own capacities are able to pave the way for the future generations to even move further than we have. ڈاکٹر عرفانہ آپ سے آخری سوال ہے میرا. آپ کا جو وومن ایکشن فورم حیدرآباد کے حوالے سے جو آپ کی اور میڈم امر سندھو کی جو خدمات ہیں خواتین کے لیے, اس کے ہم سب وٹنس ہیں. آپ مجھے کوئی 3 ایسی ریمیڈیز ہمارے آڈینس کے لیے بتائیں جس میں اسٹیٹ انوالو نہیں ہو, لیکن اس کے تھرو ہم خواتین پہ جو تشدد ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. دیکھیں, بہت سی چیزیں تو ڈیٹیل میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے ابھی شیئر کی کہ لیجسلیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پورے ساؤتھ ایشیا میں پرو وومن لیجسلیشن پاکستان میں سب سے بہتر ہوئی ہیں اور اچھی ہوئی ہیں. تو اب پہلے ہمارا پورا فوکس تھا, جب کہ وومن ایکشن فورم بنا تھا تو اس وقت جو ضیاء کے دور میں کالے قوانین, حدود اور قصاص اور دیت, یہ جو سارے آرڈیننس آئے ہوئے تھے, ہمارا پورا فوکس اس وقت اسٹیٹ پہ کے اوپر تھا اور قوانین کے اوپر تھا, اور اس لیے لمبی جدوجہد کرنی پڑی. ابھی قوانین جب بن گئے تو ہمیں احساس یہ ہوا کہ ہماری منزل ابھی کچھ آگے ہیں, کیونکہ جب اس وقت آپ کے پاس قوانین موجود ہیں, آپ کے پاس چائلڈ میرج ریسٹرکشن ایکٹ موجود ہے, پراپرٹی لا موجود ہے, دیر از نو کلنگ ان آنر, لیکن انفارچونیٹلی آنر کلنگ کو ہم آنر کلنگ ہی کہتے ہیں. آپ کے پاس پوری قوانین, پورا سیٹ اپ, پورا جو سپر اسٹرکچر ہے وہ موجود ہے کہ اگر اس وقت کوئی کرائے ہوتی ہے, کوئی ایسا کیس ہوتا ہے تو کم از کم ہم اس کو فریم کر سکتے ہیں, اس کے اگینسٹ ایکشن لے سکتے ہیں. اس وقت جو ہمیں گیپ ہو رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے, دیٹ از فیملی از اے مائکرو لیول اور آپ کی اسٹیٹ میکرو لیول ہے. ایک ہوتا ہے سوسائٹی کی جس کو ہم میزو لیول کہتے ہیں نا. سب سے زیادہ اس وقت ہمیں جو ریزسٹنس آ رہی ہے دیٹ از ناٹ فرام دا فیملی اور اسٹیٹ, ہمیں ریزسٹنس آ رہی ہے سماج کی طرف سے آ رہی ہے, اور سماج کی طرف سے جس طرح اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے. فاطمہ فروڑو کیس از ون آف دا ایگزامپل. کون تصور کر سکتا تھا کہ ایک چھوٹی کام کرنے والی جس کو ہم انسانی نہیں سمجھتے, اس لڑکی کے لیے ایک حویلی کی, رانی پور کے حویلی کی بی جیل میں چلی جائے گی. آپ لوگ کھڑے ہو گئے, کوئی نہیں بچا سکا. سماج کھڑا ہو گیا, کوئی نہیں بچا سکا. اور جس ٹائم پہ سماج ٹھنڈا پڑ گیا, پیچھے آپ کی ریاست آ گئی, قصاص اور دیت کا قانون آ گیا اور پیچ اپ ہو گیا. تو اس سے ایک چھوٹا سا ایگزامپل تھا کہ اگر ہم کتنا بھی آگے چلتے ہیں, اور اس وقت ہمارے پاس سب سے زیادہ جو وومن ایکشن فورم نے کیسز کو فالو کیا ہے, سب سے زیادہ جو ہمیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے آ رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر نفیسہ نے کہا کہ ریفرنس پوائنٹ آف قانون آئین ہے. اگر قصاص اور دیت آپ کے قانون کا حصہ ہے, آپ کسی کو بھی قتل کر دیں اور پھر آپ کو 2-3 سال کے بعد آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر دیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کے قانون نے آپ کو تحفظ دیا ہوا ہے. تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آپ کے کلچرل, آپ کے ریلیجس جو قوانین آ جاتے ہیں اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ عورتوں کے کیسز کے اوپر آ رہا ہے, کہ عورتوں اور ٹرانس کے اوپر. جو ٹرانس مرڈر ہو جاتے ہیں, ایسے ٹرانس جن کو فیملی اون نہیں کرتی, جن کے جنازے نہیں نکالتی, لیکن کمپنسیشن لینے کے لیے فیملی پہنچ جاتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عورتوں کے کیسز جو ہم لے کے چلیں جس میں اسٹیٹ انوالو نہیں تھی. زلیخا لغاری کا ایک جوہی کا کیس تھا, 20 سال تک ہم نے وہ کیس فالو کیا, سزا بھی آ گئی. اور اس جو کیس جس میں قصاص اور دیت ہو گیا, اس کیس میں تانیہ کا کیس آپ کو ہوگا, بڑا پاورفل کیس چلا تھا. تو اس میں وومن ایکشن فورم چلا. زینب بھائیوں کا کیس تھا جس میں ایک بہت بڑی اس وقت بھی خلیفہ ملوث تھا پیر پاگاروں کا, اور وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے. ان کے نام بھی آ جائیں تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا, لیکن کھپرو کی عوام کھڑی ہو گئی اور ان کو سزائیں ہوئی. وہ لڑکے جیل میں گئے. وہ سائبر ہراسمنٹ کا کیس تھا. اس میں 3 لوگ خودکشی کر کے گئے. لڑکی کے چاچا نے خودکشی کر لی, لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر لی, لڑکی کے والد نے خودکشی کر لی. سائبر ہراسمنٹ کا کیس تھا. اور 15 سال کے بعد وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا اور وہ لڑکے آزاد ہو گئے, صرف قصاص اور دیت آرڈیننس کی وجہ سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نفیسہ جیسے جو لیجسلیشن اسمبلی میں ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس بات کو آرگیو کریں گے کہ آپ اس
جیسے حدود آرڈیننس ایک دور میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا بلڈوزر تھا اور کہا جاتا تھا کہ بس یہ اس کو کچھ کریں گے تو خدا نخواستہ اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. اس وقت سارا قصاص اور دیت پہ ہے. تو قصاص اور دیت کا جس طرح ایکسپلائٹیشن ہوئی ہیں اور اس کے موجودگی میں آپ کے اجمل سامن کے خون بہا بھی لگے گی, اس کے موجودگی میں فاطمہ فرڑو کے قاتل بھی آزاد ہو جائیں گے, اس کے موجودگی میں زینب بھائیوں کے 3 لوگوں کے خودکشی کے کرنے کے بعد بھی لوگ آزاد ہو جائیں گے. تو ہم انصاف کے حصول تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک یہ قوانین موجود رہیں گے. تو ان قوانین کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا, ڈائلیوٹ کرنا پڑے گا, چیک بیلنس لگانے پڑیں گے, بیریئرز لگانے پڑیں گے. ایک بات میں ایک اور بھی کہنا چاہ رہی ہوں جو انتہائی امپارٹنٹ ہے کہ سماج میں انتہا پسند رویے, کیونکہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ہمارے لیے غور طلب پوائنٹ ہے کہ اس وقت جو وائلنس اگینسٹ وومن ہے وہ اور ایک انتہا کی نہج پہ پہنچ گیا ہے, کیونکہ ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے معاشرے کے اندر. عورتوں میں تعلیم بھی آ گئی ہے اور اپنے حقوق کے لیے بات بھی کر رہی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے پوزیشن بھی لے رہی ہیں. وہ جھگڑا بھی کر رہی ہیں, گھروں سے نکل بھی رہی ہیں, لیکن ان کے اگینسٹ جو ایکسٹریم فارم آف وائلنس ہے دیٹ از ڈسفگرمنٹ آف وومن باڈی. آپ قتل کر دیتے ہیں, اس سے ٹھنڈے نہیں ہوتے, اس کے بعد قاتل کے جو ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. کوئی 10 ایسی لاشیں ملی ہیں صرف 6 مہینے کے اندر جن پہ عورتوں کے اوپر ایکسٹریم وائلنس کیا گیا ہے. ان کے جو پوری باڈی ہے اس کو پتہ نہیں کیا 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 گیا ہے کہ وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی. لیکن جب نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں کہ ایسے ایکسٹریم وائلنس کے اسباب کیا ہے تو آپ کو اس میں یہ امید نظر آتی ہے کہ جو یہ تشدد کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عورت آئیڈینٹیفائی ہو جائے. اگر آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی اور وہ پکڑے جائیں گے تو ان کو سزا ملے گی انڈر آنر کرائم. تو یہ ایک طرف سے قوانین کی موجودگی میں اتنا فیئر بھی ہے اور اتنا سے بھی ہے کہ پکڑے نہ جائیں. دوسری طرف وہی قصاص اور دیت آرڈیننس آ جاتا ہے جس کے بعد وہ سارے کے سارے آزاد بھی ہو جاتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سے آگے ہمیں کہاں پہ جانا ہے اور اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. عرفانہ کی بات کے اس کے ساتھ ہی میں چھوٹی سی ایک وضاحت بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے, ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور شاید ہمارے قانون بنانے والے بھی ایک سائڈ سے سوچتے ہیں, ایک کان سے سنتے ہیں. قصاص صرف تب ہے جب انتقام کی صورت میں قتل در قتل ہو رہا ہے, دونوں طرف سے انتقام لیا جا رہا ہے. اس صورت میں ہے جب حادثاتی طور پر کسی کے ہاتھوں کسی کی موت ہو گئی ہے. اس صورت میں ہے جب بدلہ لیا جا رہا ہے, یا 2 شخص جب کوئی بھی 2 افراد یا کچھ گروپ ایک ان کا لڑ پڑا آپس میں, برابر کی سطح پر لڑا اور اس میں کچھ لوگ مارے گئے یا ایک مارا گیا ان کے ہاتھوں. یہ قصاص ہے. قصاص ظلم پر نہیں ہے. جب آپ کسی بھی فرد پر ظلم کرتے ہیں اس وقت قصاص کام نہیں کرتا ہے. اس وقت ریاست کا فرض ہے کہ وہ اس ظلم کے لیے کوئی فیصلہ کرے اور اس مظلوم کو اور اس کے ورثاء کو نہ صرف انصاف دلائے. کہیں بھی نہیں ہے قصاص ظلم کے اوپر. ہمارے معاشرے میں ظلم کے اوپر قصاص کیا جاتا ہے اور پیچ اپ کروایا جاتا ہے, اور مائیں جو ہیں وہ بیٹیوں کا قتل معاف کرتی ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے, لیکن کیونکہ سماج ہمارا یا ہماری ریاست اس طرح سے سوچتی نہیں ہے تو اس قصاص کو ظلم کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے. یہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پر نہیں ہے. ظلم کی فقط سزا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ہمارے پاس سوال جواب کا ٹائم نہیں بچا ہے تو پینل کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.